دمشق پہ حملہ ہو رہا تھا جو شام کا کیپٹل تھا، اور جو رومن امپائر تھی اس کے 2 کیپٹل تھے، گرمیوں میں استنبول اور سردیوں میں انطاکیہ جو آج ترکی میں ہے، یہ اس وقت شام میں تھا۔ تو 2 طرف سے حملہ صحابہ نے کیا، ایک طرف سے خالد بن ولید، دوسری طرف سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید فتح کرتے 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 ایک بہت بڑا گرجا تھا، اس کے آدھے تک پہنچ گئے تھے کہ ادھر سے ابو عبیدہ ایک دم آئے اور کہا تم تلوار چلا رہے ہو، میں نے تو ان کی صلح کی اپیل منظور کر رہی ہے۔ تو خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، میں امیر ہوں، میری اجازت کے بغیر تم نے ان سے صلح کیوں کی ہے؟ کہا بس میں نے کر دی ہے، تمہیں نبھانا ہے۔ تو اب بتاؤ جو آدھا شہر فتح کر چکا ہو اور مال غنیمت اور کیا کچھ ہو، اور باقی آدھا بھی فتح ہو گیا، لیکن ایک آدمی نے کہا میں نے صلح کی اپیل منظور کر لی ہے، خالد نے تلوار نیچے کر لی، آدھا گرجا توڑ کے مسجد بنایا گیا اور آدھا گرجا رہا، اس کو جو توڑا تھا ایک طرف سے اسے مسلمانوں نے ٹھیک کر کے ان کو بنا کے دے دیا۔ پھر ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں کوئی 60-70 سال بعد اس نے عیسائیوں سے وہ گرجا خریدا منہ مانگے بول پر، اور وہ مسجد بنائی جو آج دمشق میں ہے۔ اور جو قیدی پکڑے گئے اس میں پتہ چلا کہ رومن امپائر کے بادشاہ کی بیٹی بھی قید ہے، چونکہ اس کا جو خامن تھا وہ دمشق کا گورنر تھا، اس کا نام تھا توما۔ تو حضرت خالد کو پتہ چلا کہ وہ قیدیوں میں ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو وہاں سے نکلوایا، الگ خیمہ، اس کی باندیاں نوکرانیاں اور اوپر صحابہ کا پہرا لگا دیا۔ اور جب دمشق کا سارا سسٹم ٹھیک کر لیا تو 400 مسلمان سپاہیوں کو رومن امپائر کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اسے انطاکیہ کیسر کے پاس پہنچا کے آؤ۔ اس وقت کا رومن بادشاہ کیسر تھا، ہرقل جس کو آپ ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل نام تھا۔ تو 400 سپاہی انطاکیہ کے بارڈر پر ہرقل کی بچی کو چھوڑ کے آئے اور واپس چلے گئے، اور کہا کہ کہہ دینا کہ ہم عزت داروں سے یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو جب ہرقل نے دیکھا حیران پریشان، تو اس نے پوچھا، بیٹی نے سارا بتایا، تو وہ رونے لگا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں تو یاد رکھنا ایک دن انطاکیہ بھی ان کے قدموں میں ہوگا۔